शेख मोहतरम कि वो अपने तमाम बेटियों की शादी बड़े बड़े उलमाओं से की। अल्लाह अकबर। अब मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी जानते हैं ना, क्या नहीं जानते? मेरे खालू है अपने। अल्लाह अकबर। हाँ, और मौलाना अब्दुल्ला नदवी जो रहमानिया जो दिल्ली में था, हाँ। तो अब्दुल्ला नदवी अदीब थे सबसे बड़े अल्लाह इंडिया अकबर। के अहले हदीस के उलमा। अल्लाह अकबर। वो मेरे खालू थे, मौलाना अब्दुल रहीम के दामाद, माशाल्लाह। वो बड़े दामाद अब्दुल्ला नदवी। तो अब्दुल्ला नदवी ही देखे कि वो मौलाना मोहम्मद है नहीं, बहुत जोशीले और उभरते हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी साली है, आप शादी कीजिए। अल्लाह अकबर। और वहाँ जाके उतरे कि वो तो कहा कि अच्छा वो आलिम है, बड़े आलिम है। कहा कि हाँ अच्छे आलिम है। तो कहा कि तो बुलाओ उनको, प्रोग्राम करेंगे, देखेंगे प्रोग्राम। तो वहाँ पे प्रोग्राम किया गया, बड़ा जलसा हुआ। तो उसमें उन्होंने तकरीर की, बहुत बेहतरीन तकरीर की। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर पसंद किए, शादी कर दी। तो वो मेरे खालू थे, मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी। शेख मोहतरम पाकिस्तान में लखवी खानदान, हाँ, लखवी खानदान, ये शेख साहब के, हाँ, जुनागढ़ी साहब की हाँ, बेटी इनकी इधर भी है। हाँ लखवी। तो मैं उस दफा आया था, तो हाँ। वो जो मैं सोचा था कि मिलूंगा, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला अपनी वजह से। यानी वो यहाँ से ना 120 किलोमीटर आगे है उकाड़ा, जानते हैं उकाड़ा, मोहम्मदिया जामे मोहम्मदिया, जामे मोहम्मदिया। वो सारा आपके रिश्तेदारों का है। जी जी। तो ये मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी मेरे वालिद बहुत बड़े शेखुल हदीस थे। अल्लाह और अकबर। जामे सल्फिया जब कायम किया गया, बड़ा इदारा यहाँ का, जामे सल्फिया यहाँ का, तो मेरे वालिद को ज़बरदस्ती लाया गया तो क्योंकि ये कहा नहीं आ रहे थे, तो कहा कि देखिए ये बड़ा इदारा है। अब दुनिया में उस वक्त में 3 बड़े मुहद्दिस थे, अल्लाह अकबर। उसमें 1 नंबर पे नासिरुद्दीन अलबानी थे, अल्लाह अकबर। और मेरे वालिद 2 नंबर पे, और शेख उबैदुल्ला रहमानी जो कि मिशकात जी की जी, शरह मिरात के वाले, मिरात वाले। तो अलबानी साहब को कहा इन लोगों ने, जाम सल्फिया वालों ने, तो वो मदीना में थे उस वक्त। जी जी। तो वो कहा नहीं, हम अब काम में बिजी हैं, हम नहीं आ सकते, वहाँ नहीं टाइम दे सकते, हाँ। मैंने शेखुल हदीस के मनसब। उसके बाद जो है मेरे वालिद दूसरी जगह शेखुल हदीसी के मनसब पे थे, बंगाल में। जी जी। तो मेरे वालिद साहब से पहले वहीं करीब में अब्दुर्रहमान थे, तो उनको अरब वालों ने लगाया था मिशकात की शरह। अल्लाह अकबर। तो अब वो कहे कि नहीं, मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो उसके बाद हमारे वालिद साहब थे वहाँ, और वो मजे हुए थे बड़े। वो उससे पहले 10 साल फैज़-ए-आम के शेखुल हदीस थे। जी जी, ऐसे ही। और उससे पहले अहमदिया सल्फिया में भी शेखुल हदीस, और उससे पहले 10 साल एक और जगह थे शेखुल हदीस। माशाल्लाह। तो और वो बहुत ही मजे हुए और बहुत ही काबिल उस्ताद थे। तो उनको ज़बरदस्ती बुलाया कि नहीं आपको आना है यहाँ। माशाल्लाह। तो जब वहाँ से छोड़ के आए तो सब बस्ती वाले रो रहे थे, अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत थी। अल्लाह तो अकबर। यहाँ आए अब्बा, तो यहाँ पे रहे। तो मेरे जो मेरे नाना जो थे, मियाँ सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी के शागिर्द। शेख मुहम्मद नाना जी का क्या नाम था? अब्दुर्रहीम। अब्दुर्रहीम। और अब्बू जी का क्या मुकम्मल नाम था? मोहम्मद शम्सुल हक। शम्सुल हक सलफ़ी। शेख मोहतरम, आप कुल कितने भाई हैं, कुल कितने बहन भाई? हम 5 भाई 7 बहन हैं। माशाल्लाह। हम सब, तो उसमें ये है, तो ज़ाहिर शम्स साहब भी आपके क्या लगते रिश्ते में? भाई है खास, सगे भाई, बड़े भाइयों में से? नहीं, बड़े भाई ज़ुहैर भाई थे। हाँ। तो हमारे वालिद की शादी हुई, हाँ। तो उसके बाद 10 साल तक कोई औलाद नहीं। अल्लाह अकबर। 10 साल के बाद लड़का हुआ। हाँ। तो लड़का हुआ तो जुड़वा हुआ। हाँ। तो अब्बा को 2 नाम बड़े पसंद थे, ज़ुबैर और ज़ुहैर। अच्छा। तो कहे कि बड़े एक का नाम ज़ुबैर, बड़े का नाम ज़ुबैर रखना, उसके बाद दूसरे का नाम। तो कहे थे, वो वहाँ रहते थे, घर पे रहती थी, तो वालदा
تو جو ایک بچہ ہوا نہیں تو دوبارے میں وہ کیا وہ دب گیا اور اس کے بعد وہ بچہ مر گیا. اللہ اکبر. تو ایک ہی ہوا. تو پھر اماں نے کہا کہ اس کا نام زہیر رکھ دیں. ماشاء اللہ. تو ان کا نام زہیر رکھ دیا. ماشاء اللہ. اس کے بعد پھر وہ حمل سے تھی تو پھر ہونے والا تھا 2 بچہ. ابا باہر رہتے تھے تو گھر پہ یہاں رہتے تھے. یہاں اس لیے میری دادی تھی اللہ اکبر. اور میرے جو چچا تھے بڑے وہ بھی عالم تھے. تو ان کو بھی اب ایک 2 گھر کا بڑے بڑے روم کا وہ کوٹھا بنائے تھے ابا. تو ایک ان کو دیے تھے بڑے بھائی کو اور ایک. تو ان کی جو اہلیہ تھی وہ جادو جانتی تھی. اچھا. تو وہ یہ ہماری میکے گئی تھی. میکے سے جو آئی زیور وور پہن کے آئی سب میں. جی. تو اس میں سے بعض زیور وہ غائب کرتے. اللہ اکبر. جس کی وجہ سے جھگڑا ہوا. پھر رات میں وہ پیشاب کے لیے گئی تو انتقال ایسے ہوا کہ کچھ اڑ کے گیا اوپر سے. اللہ اکبر. میری دادی وہیں تھی تو کچھ چڑیا اڑ کے گیا. جو ہی گیا اور وہاں سے گزرا ان کے اوپر سے تو وہ گر گئی. اس کے بعد وہ اپنے پوتوں سب دوسروں سے کو بلائے اور یہ کہہ کے اس کے بعد وہ بچی مطلب 1 دن تک رہی زندہ. پھر وہ انتقال کر گئی. تو حمل سے تھی انتقال. اللہ. تو دوسری شادی کیا. اللہ. دوسری شادی کی تو اس سے 2 بہنیں ہوئی. تو اس کے بعد ابا گئے تھے حج کے لیے. ماشاء اللہ. 1960 دوسری شادی کی ہے. تو 2 بہنیں ہوئیں ایک کے بعد دیگرے. رقیہ سریہ. تو وہ بھی مطلب وہیں رہتے. تو وہ چھوٹی ہی تھی تو ان کی والدہ بھی ویسے ہی مر گئی. اللہ. تو وہی جادو ہی سے. اور یہ اس بات کا پتہ ابا کو نہیں ہوا, کسی نے نہیں. اس کے بعد جو ہے تیسری شادی کی تو وہ میری والدہ سے. اللہ اکبر. تو میرے نانا جو تھے عبدالرحیم. تو بڑے بھائی جو زہیر وہ JNU کے پروفیسر بنے. وہ عالمیت کرنے کے بعد وہ اس لائن میں چلے گئے. تو علی گڑھ سے پڑھے اور پھر وہ اپنی ہی کوشش سے نوکری بھی حاصل کر لیے جو اس وقت میں ہندوستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی, جواہر لال نہرو یونیورسٹی. اور اندرا گاندھی کا دور تھا. اندرا گاندھی اپنے باپ کے نام پہ ہونے کی وجہ سے اس یونیورسٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی تھی. اور اتنی اہمیت دی تھی کہ اسی یونیورسٹی کا پروڈکٹ پوری دنیا میں ایمبیسڈر ہوتا تھا. اللہ اکبر. اسی یونیورسٹی کا JNU کا. بڑی بات ہے. اچھا مارا. تو وہاں پہ وہ رہے وہیں پر. تو دوسری جو 2 بہنیں تھیں ان کے بعد تو وہ بڑی. تیسری جو ہماری والدہ تھی تو عزیر بھیا اور عمیر بھائی اور ہماری آپا سمیہ یہ پیدا ہو گئی تھی. تو اس وقت میں شیخ الحدیث تھے ابا مئو میں. وہاں سے حج کے لیے گئے. حج کے لیے جو گئے تو وہاں پہ اس وقت میں شاہ فیصل تھے. اور جامعہ اسلامیہ نیا قائم ہوا تھا. تو بحری راستے سے گئے تھے تو تاخیر سے جہاز پہنچا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ دنیا بھر کے علماءوں کو بٹھا کے مشورہ کرتے تھے اور کہتے تھے آپ کچھ مقالہ اپنا پڑھیے. ماشاءاللہ. تو لوگ پڑھتے تھے اور کرتے تھے. جب یہ پہنچے ابا تو لیٹ سے پہنچے تھے تو وہ ہو گیا تھا پروگرام. تو ان کے مقالہ کو پڑھے تو جو ان لوگوں نے حدیث وغیرہ یہ سب بیان کیا تھے تاریخ کی باتیں. تو بھیا ابا اکثر پہ اور کسی پہ بہت زیادہ اور کسی پہ سب پہ نشان لگے یہ غلط ہے صحیح ہے. اللہ اکبر. زبان. تو بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ ایسے ہی کر رہے ہیں. اس وقت اتنا نیٹ کا زمانہ نہیں تھا ایسا. تو اس کے بعد بات تک پہنچی. کسی نے کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایسے ہی کر دیا. کہا ابا کہ میں نے جو لکھ دیا ہے جس پہ نشان دیا ہے وہ غلط ہے. صحیح یہ ہے نکالو کتاب. بخاری شریف و مسلم شریف. اس کے بعد جب دیکھا گیا تو جو وہ نشان لگائے تھے جو کہے تھے وہی صحیح. ماشاءاللہ. سمجھا. جس پہ کہے تھے غلط ہے غلط. تو اس سے اتنا تعجب ہوئے وہ شاہ فیصل نے کہا آپ ہمارے یہاں یہ ادارہ قائم کیے ہیں آپ اس میں آ جائیے. اس نے
ماشاء تو اللہ. کہا ہمارے بچے ہیں اور یہ کہا کہ سب کو لے کے آئیے، ہم آپ کو نیشنلٹی یہاں کی دیتے ہیں اللہ ہمارے یہاں اکبر، کی۔ اللہ اکبر. تو ابا کہے کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے، تو بچوں کے ساتھ آ جائیں گے۔ اب جب گئے تو آنے والے تھے، تو وہ جو 2 بہنیں تھیں ان کی والدہ کا انتقال پہلے ہو گیا اللہ تھا اکبر. بچپن میں۔ ابا اس طرح سے پالے تھے کہ نہیں معلوم تھا، لیکن وہ چونکہ وہ اپنے ننیال میں گئے تو ان کو ان لوگوں نے کہا کہ ایسے ایسے بہرحال تو وہاں بھیجے کہ اپنے نانا نانی سے، اپنے خالہ وغیرہ سے بات کر مل لے، اب ہم لوگ چلے جائیں گے آرام میں رہیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو وہاں جب وہ رکھ کے چلے آئے، اب جب لینے کے لیے گئے، اب ساری تیاری کر لی تھی ادھر آنے کے لیے، تو ان کی خالہ نے چھپا دیا ہے کسی کے گھر میں۔ اللہ اکبر. وہاں 3 دن تک رہے، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے۔ تو اب جو آنے کا ارادہ تھا ملتوی کر دے کہ بیٹی کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے، اور 12-13 برس کی ہو گئی۔ اللہ اکبر. ان کے توسط سے آپ سے ملاقات ہوئی، جزاکم مجھے اللہ. انہوں نے بتلایا تھا جزاکم آپ کے بارے میں، تو بڑی خوشی ہوئی، جزاکم اللہ. کیونکہ میں جو جس یہ عربی کا مقولہ ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، سمجھ میں آیا؟ کوئی شک نہیں. تو اب اس کی مثال دیا ابن قیم نے، جوزی نے رحم اللہ نے، کہ اگر تم اپنے پاس آپ مرغا کے بچے کو پالے ہیں، بکرے کے بچے کو پالے ہیں، اور کوئی نہیں، تنہا ہے، اب کہیں لے جائیں گے تو اگر مرغا کا بچہ ہوتا دیکھے گا مرغا تو اس میں چلا جائے گا دوڑ کے، یہ سچ ہے. بکری کا بچہ وہ اس میں چلا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بکری کا بچہ مرغوں میں جائے گا اور مرغا چلا جائے گا بکریوں میں۔ تو یہ ایک فطرت ہے، جو جیسا ہوتا ہے اس کی طرف، الجنس یمیل الی جنسی۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. تو بہرحال تو بڑی خوشی ہوئی آپ کے بارے میں اللہ کو سن کے، سلامت رکھے. اللہ آپ کو حیات دے، آمین. تندرستی دے، بلا سے محفوظ رکھے، اور ہر چیز میں برکت دے۔ شیخ محترم آمین ویاکم. شیخ عزیر شمس صاحب رحمہ اللہ پر میں نے نا کہ مستقل کتاب بھی لکھی ہے، ماشاء اللہ۔ ابھی شائع نہیں کی، کچھ وجوہات کی بنا پر. اچھا۔ میں 6-7 ماہ پہلے گیا تھا مکہ مکرمہ، ادھر بھی کافی ڈاٹا میں نے ساتھی جو قریب نبی نثار، معراج اچھا وغیرہ وغیرہ ساتھیوں سے ملا، تفصیلی ان سے باتیں لیں، جی۔ کافی چیزیں ملی ہیں. یعنی ایک بہت بڑی شخصیت تھی، کافی ڈاٹا باقی ہے ابھی. تو وہ چیزیں جو ان کی پرسنل لائف تھی، جی۔ وہ ایک بڑے ہی مدبر مفکر تھے. تو آپ ہمیں ضرور ہمیں بتائیں تاکہ میں وہ محفوظ کر سکوں ڈاٹا. بہرحال ان کی شخصیت عجیب تھی، اللہ اکبر. اور اللہ نے سے بچپن میں، حالانکہ جب وہ پیدا ہوئے تو کم گو تھے، بولتے نہیں تھے، اچھا خاموش رہتے تھے اچھا. بچپن، بالکل بچپن میں جب بولتا ہے نا بچے، جی جی. 1-2 سال کے، 3 سال کے، 4 سال کے، تو وہ کم گو تھے، زیادہ بولتے نہیں تھے. اس کے بعد جو ہے ابا کے ساتھ رہے جو، تو ان کو پڑھنے کا شوق ہوا، خوب پڑھتے تھے بچپن ہی سے. ان کو شوق جو بہت زیادہ ہوا تو وہ دربھنگا میں، جب ابا یہاں سے مئو کو چھوڑ کے گئے تو دربھنگا احمدیہ سلفیہ میں تھے، تو وہاں پہ ایک استاذ تھے ان کے عربی کے، تو انہوں نے شوق دلایا تھا سب کو، ان کو بھی شوق تھا پڑھنا، تو اس میں ان کو مطلب پڑھنے کا شوق تھا. وہ اس انداز سے پڑھائے عربی کہ اس میں جو ہے بہت زیادہ شوق ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہر طرف پڑھنے کا. خیر، تو ان کا یہ تھا کہ اللہ نے صلاحیت دی. چونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میرے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، اور میرے والد اسی احمدیہ سلفیہ سے فارغ تھے، جی جی. اور جب فارغ ہوئے تو 7 ساتھی تھے، ان کو لقب دیا گیا تھا 7 سیارہ، سب ایک طرف. اللہ اکبر. ہاں، وہی ابھی جو وہی احمدیہ سلفیہ تھا، ڈاکٹر فرید چلاتے تھے. جی جی. اور جب یہ احمدیہ سلفیہ اس سے پہلے آرا میں تھا، جی جی. جو پٹنہ سے ادھر ہے، تو وہاں مولانا ابراہیم، ابو محمد ابراہیم عربی نے قائم جی کیا جی. تھا. وہ جب وہاں سے چلے گئے مکہ کو، وہاں رہ گئے، تو وہ بند ہو گیا ادھر.
تو مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی وہاں سے یہاں لائے اور ان کے قریب میں تھا یہ، تو ایک ہی ضلع میں، ضلع دربھنگا تھا تو رحیم آباد، تو وہ لائے اور ان سے بات کی، کہا کہ یہاں چلائیے، تو یہاں شروع کیا احمد۔ تو وہاں سے ہمارے والد جو پڑھے تھے تو اس میں سات ساتھی تھے، اور سب ایک پر ایک تھے، اور سب سے تیز ابا تھے۔ ابا سے زیادہ نمبر کوئی نہیں لا سکا تھا ماشاءاللہ۔ اور میرے دادا بھی، میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے دادا عالم بن کے آئے، وہ بھی وہ آرا میں جب وہ قائم کیے تھے اسی وقت میں پڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بھی سب یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کے خاندان کے بڑوں کا فیض عربی صاحب سے جاری ہوا، ادھر گئے پڑے۔ ہاں، ماشاءاللہ۔ وہاں سے مطلب جامع احمدیہ سلفیہ آرا میں جو تھا اس وقت میرے دادا وہاں گئے۔ تو چونکہ ایک ہوتا ہے ایک یہ کہ جیسے آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے گھر میں بچے بعض چیزیں جانیں گے، جیسے سر درد کا کی گولی یا اس کے درد کی یا اور دوسری چیز کی وہ گولی بچے بھی جانیں گے، وہی دوسرے جو ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کے گھر میں لوگ نہیں جانیں گے کہ اس چیز کی گولی کیا ہے۔ اسی طرح کوئی مثلا ٹیلر ہے تو اس کے گھر میں بچے جانیں گے کہ بائبل اس کو کہتے ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں، مشین کے اس پارٹ کو یہ کہتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ تو اسی طرح میرا گھرانہ جو تھا علمی گھرانہ، تو علم کے متعلق بہت چیزیں پہلے سے مجھے پتا تھا۔ اب میں اپنی بات کہتا ہوں کہ میں جب حفظ کر رہا تھا تو میں چھوٹا تھا تو ابا فتویٰ لکھا کرتے تھے، جتنے جامع سلفیہ فتویٰ تھا تو لکھتے تھے، اس کے بعد جو ہے ایک لڑکے کو کہتے تھے نقل کرو ڈائری، تو وہ لڑکا جو نقل کرتا تھا تو کبھی ابا بولتے تھے وہ نقل کرتا تھا یا وہی دیکھ کے نقل، پھر کہتے تھے کیا نقل کیا، سنا غلط تو نہیں کیا، اس کے لیے نقل کرنا۔ تو وہ پڑھتا تھا تو میں رٹتا رہتا تھا، وہ جو پڑھتا تھا دھیان ادھر ہوتا تھا۔ تو یہ سن کے مسئلہ مسائل مجھے بہت چیزوں کا پتہ ہو گیا تھا، جبکہ میں ابھی عربی کے اول میں قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو عزیر بھیا کو جو شوق تھا پڑھنے کا، تو وہ جو درسی کتاب ہوتے تھے اس کے علاوہ بھی سب پڑھ جاتے تھے، اضافی مطالعہ خارجی۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ابا وہاں سے چلے گئے بنگال، وہاں لوگوں نے بلا لیا تو وہاں پھر رہے، تو وہاں بھی پڑھے، وہاں سے پھر جامع سلفیہ نے بلا لیا تو وہاں یعنی جہاں ابا جی گیا وہاں ہی شیخ عزیر صاحب ساتھ رہے۔ ہمارے ابا اپنے فیملی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ہاں پوری فیملی۔ ماشاءاللہ، سمجھ گیا۔ تو شروع میں چند سال نہیں رکھے تھے جب تک میری دادی زندہ تھی۔ دادی کے انتقال کے بعد اپنی فیملی ساتھ رکھتے تھے، کیونکہ وہ دیکھے تھے کہ ہماری جو 2 ماں تھی وہ انتقال کر گئی تھی، تو بعد میں شاید پتہ بھی چل گیا کہ ایسے سے، تو وہ ساتھ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیر بھائی بچپن سے اللہ نے تیز بنایا تھا، تو پڑھتے تھے خارجی سب چیزیں۔ جب وہ وہاں سے آئے تو یہاں جامعہ رحمانیہ الگ تھا پہلے، جامعہ سلفیہ بعد میں قائم کیا گیا، تو جامعہ رحمانیہ کو بالکل ختم نہیں کیا گیا، وہ باگڑ بلی مسجد کے بازو میں تھا اور بنارس میں، تو وہاں پہ 4 کلاس تک 4 سال مولوی کے رکھ دیے گئے، اور یہاں عالمیت و فضیلت کے رکھے گئے جامعہ سلفیہ میں۔ تو جامعہ سلفیہ میں عالمیت کے 4 سال کورس تھے بہترین، اور اس کے بعد فضیلت کے 2 سال، تو 6 سال، اور ادھر وہ 4 سال۔ جب ابا یہاں آئے تو عزیر بھیا رحمانیہ میں ان کا داخلہ ہوا، تو عزیر بھیا کا 3ری میں داخلہ ہوا، اور عمیر بھیا کا 1 میں داخلہ ہوا، 2 سال پیچھے۔ تو عزیر بھیا رحمانیہ میں 2 سال پڑھے، پھر یہاں پڑھنے لگے سلفیہ میں، وہاں 4 سال پڑھے۔ تو اس کے بعد جب وہ سلفیہ میں پڑھ رہے تھے تب میں آیا، میں پہلے سے ضد کرتا کہ میں بھی جاؤں گا، تو کہا کہ نہیں، مجھ کو کہتے تھے تم یہ قرآن پڑھنے لوگے تو لے جائیں گے، کہا نہیں ہم جائیں گے، جو نہ آتے تو لے گیا۔ تو میں 5 سال کی عمر میں مجھے لے گئے، کہا ہاں۔ تو اس کے بعد کچھ دن کے بعد ادھر ہوا کیا کہ یہاں گھر پہ رکھ دیے تھے
اور ہم لوگوں کو، جی جی بچوں کو، ہاں ایسا کچھ دن ایسا. اس کے بعد جو ہے تو ہم کہے کہ ہم جائیں گے تو 5 سال کی عمر میں مجھے لے گئے. ماشاء اللہ. تو مجھے لے گئے تو ابا ہی کے پاس رہتے تھے، ابا کے کمبل میں سوتے تھے. اللہ اور اکبر. وہ اس کے بعد جو ہے وہ شروع کیا. تو عزیر بھیا جو وہاں رحمانیہ میں گئے تو اس سے پہلے جو ان کے ساتھی تھے جو ابھی یہاں پہ صلاح الدین جی جی کویت میں رہتے تھے، جی جی تو صلاح الدین وہ اول نمبر لاتے تھے، ان کا نام تھا. جب عزیر بھیا گئے تو کوئی نہیں جانا یا خاموش رہتے تھے اپنا کوئی. تو یہ ایگزام ہوا، امتحان اجتماعی، سب سے ٹاپ لیا، ان کے برابر کوئی نہ. وہ تو پریشان ہو گئے صلاح الدین. اس کا 7 دن رٹتا مارے لے، چپ چپ کے رٹتے تھے لیکن پھر بھی ان کے جیسا نمبر نہیں لاتا. اس کے بعد وہ کلاس سے چوتھی میں گئے، چوتھی میں بھی محنت کرتے نہیں لائے، اور یہ اور ٹاپ کرتے گئے اور پورا اسٹوڈ کرتے تھے جامعہ ان کے جیسا مکمل جامعہ آل جامعہ. اس کے بعد جامعہ سلفیہ میں عربی اول میں، پھر دوم میں، پھر اس میں عربی اول نہیں عالمیہ اولا میں، اور اس کے بعد ثانیہ ثالثہ رابعہ پڑھے. تو اس میں ان کے برابر کوئی نہیں نمبر لا سکا. اللہ اکبر. اتنے تیز تھے. اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے. اچھا اسی درمیان تو ہم وہ جب پڑھ رہے تھے اسی میں، تو ہم جب پہنچے تو دیکھتے تھے تو بھیا کھیل وغیرہ میں بھی آگے رہتے تھے. اچھا. اور بہادر خود تھے، لیڈر تھے. اور میں نے دیکھا ہے اوپر کوئی نہیں کودا، بالو رکھا ہوا تھا، اوپر چھت سے کود گئے. اللہ اکبر. بالو میں کود گئے. تو یہ سب بالو کے کیا مطلب؟ ریت. ہاں ریت. وہ جو مدرسے بن رہے تھے نا، ہاں ریت کا ٹرالا. تو ٹرالا اور ریت رکھ دیتے ہیں نہیں، تو اس ریت پہ کود گئے اوپر سے. سمجھے؟ تو بہرحال تو یہی مطلب الحمدللہ کھیل بھی کرتے تھے، کھیل تو یہ پڑھائی میں اور ہر چیز پڑھ جاتے تھے. اللہ اکبر. ایسا تھا. اس کے بعد بھیا ایک سگرا اسٹیڈیم تھا، وہ چل کے جانے میں 20-25 منٹ لگتا تھا. تو عصر کے بعد ہی جاتے تھے تو ایک کتاب لیتے تھے، وہاں سے وہاں جاتے آتے میں پورا ختم کر دیتے تھے. اللہ اکبر. ہاں بڑے تیز پڑھتے تھے یہ سچ ہے. وہ پورا ختم کرتے تھے اور وہ ہر چیز پڑھتے تھے. تو ابن صفی کی نام، ایک ہمارے بھائی تھے عبدالرزاق خاندان کے، تو ان کا ایک لڑکا تھا جو بھیا کی عمر کا تھا، بھیا سے بڑا ہی تھا. تو وہ وہاں ان کو تھا کیا کرے. تو اس وقت میں یہ ابن صفی کے ناول کیا ہو رہا ہے، تو ان کا جو شوق ہوا تو جتنے ان کے ناول تھے سب پڑھ ڈالے. اللہ اکبر. تو یہاں پر اس کے بعد یہاں سے لے جاتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے. بہرحال تو جب میں آیا تو یہ عربی اول میں آیا حفظ کے بعد، میں حفظ میں لگ گیا کئی سال. تو اس کے بعد جو ہے حفظ کے بعد عربی اول میں آیا. تو اس سے پہلے ہی بھیا چلے گئے تھے مدینہ. اللہ اکبر. تو میں ان سے پوچھا، مجھے اردو کم آتی تھی. جی جی. یعنی کم آتی کا مطلب کیا کہ مذکر مؤنث میں اتنی تمیز نہیں ہوتی تھی. جی جی. ساری چیزیں. تو میں ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں. تو کہا کہ اخبار پڑھو، رسالے پڑھو، جرائد پڑھو، خوب پڑھو جتنا پڑھو. تو میں پڑھنا شروع کیا تو خوب. تو پہلے ہی سال میں الحمدللہ اچھا سب کچھ آ گیا. اللہ اکبر. تو وہ جو جیسا وہ کہے ویسے ہی ہم کرتے تھے. مدینہ میں جب ہم گئے تو وہ وہاں جو گئے تو جو مجھے پڑھانے والے استاد تھے، بعض اساتذہ نوجوان تھے، تو وہاں وہ پڑھ رہے تھے. کوئی ایم اے کر رہے تھے، کوئی پی ایچ ڈی. اس کے بعد جو جس سال ہم گئے 1987 میں، تو اس سال نیا ایک قانون آ گیا کہ ہر لڑکے کو ہر سبجیکٹ میں مطالعہ لکھنا ہے. ماشاءاللہ. تو افریقہ کے، انڈیا کے بھی اور کیا کہ لوگ جو لڑکے ہوتے تھے کچھ جانتے ہی نہیں تھے لکھنا. اللہ اکبر. کیسے لکھیں گے. جی جی. اور مجھے تو خاندانی پتہ تھا. ہاں جی. تو میں دڑ سے لکھ دیتا تھا. تو میں جو لکھتا تھا تو وہ جو ہے اس میں وہ کرنے کے لیے تھوڑا کچھ لکھتا تھا اوپر، حوالے جات ہر
पेज में 30-35 मकाले होते थे। अल्लाह अकबर। समझे? मुदल्लल। तो वो जो टीचर ने देखा तो वो दंग हो गया। अल्लाह अकबर। तो उसने, एक टीचर ने क्या कहा कि मेरा मकाला लिखो, उनका मैजिस्टर का मकाला, तो उस उस्ताद ने कहा कि एमए का मकाला उसका लिखना, तो मैंने नहीं लिखा। तो बहरहाल तो भैया वहाँ जब गए थे जामिया इस्लामिया में, तो उस वक्त में वहाँ क्लास शुरू हो गए थे और इम्तिहान होने में 1-1.5 महीना रह गया था। जब भैया गए थे वहाँ मदीना में, जी जी, तो उसमें पहला साल ऐसा हुआ था कि 25 लड़कों का दाखिला हुआ था। माशाल्लाह। भैया के साथ 25 लड़कों का दाखिला हुआ था। तो हम लोग छोड़ने गए थे, तो बनारस के इसके उस पे रेलवे स्टेशन पे सब मदरसे के लड़के खाली टोपी सब नजर आ रहा था पूरे, मतलब सब छोड़ने वहाँ तक गए। उसके बाद वो लोग ट्रेन में बैठ के दिल्ली गए, दिल्ली से फिर वहाँ गए। तो भैया जब वहाँ लोग पहुँचे तो वहाँ पे तालीम शुरू हो गया था और कई महीने हो गए थे, इम्तिहान के 2 महीने बाकी थे। अल्लाह अकबर। तो वहाँ जो कुल्लिया थे, तो सबसे मुश्किल कुल्लिया था कुल्लियतुल लुगा, और उसमें नहीं जाते थे हिंदुस्तान के लोग। और सबसे सहल कुल्लियतुल दावा उसूलुद्दीन, तो उसमें नहीं जाते थे कुल्लियतुल लुगा में, कुल्लियतुल हदीस, कुल्लियतुल शरिया, कुल्लियतुल कुरान, ऐसे इसमें। तो मेरे भैया चुने कुल्लियतुल कुरान, कुल्लियतुल लुगा, उसमें जाने के लिए। तो लोगों ने कहा, जो उनके साथी में से थे नहीं, वो कहा कि हाँ सब हो जाएगा, जितना उधर वो आया तो इसमें फेल होना ही है। अल्लाह अकबर। समझे? तो ये लेट से गए थे, तो रोल नंबर पीछे मिला था, पीछे रहते थे। चुपचाप जो पढ़ाते उस्ताद हो गए, न ये कुछ पूछते थे और न कुछ, अपना चुपचाप पढ़ते थे, और जो नोट करना होता। एग्ज़ाम हुआ और इम्तिहान हुआ तो नंबर सबसे ऊपर। अल्लाह अकबर। समझे? अल्लाह हर चीज़, हर उसमें किताब में ऊपर आया रिजल्ट सबसे ऊपर। तो लोग ने कहा उज़ैर शम्स कौन है? उज़ैर कौन है? अरे लोग जानते थे उज़ैर तो इसमें है ही नहीं। उज़ैर इसमें कहाँ है? उज़ैर सुभान अल्लाह, सुभान समझ में? तो ये है ऐसा। तो उसके बाद तो तो उसके बाद जो है भैया को शौक़ था तहक़ीक़ का, और किताबें भी लिख चुके थे। उसके बाद वहाँ जो उस्ताद थे शेख हम्माद अंसारी और भी जो उस्ताद थे, उनसे मिले तो देखा इन लोगों का जज्बा, तो इन्होंने उन लोगों ने काम दिया ऐसे लाइब्रेरी का। ऐसे हाँ, तो उसकी वजह से उसमें काम भी करते थे। तो नंबर में उनके जैसा कोई नहीं, सारे रिकॉर्ड पहले के तोड़ दिए। उससे पहले जो सब पढ़े थे उसमें हम नंबर लाए थे, बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी में उतना नंबर वैसा नहीं कोई लाया था, इतना तेज था। और एक और बात, जब ये जामिया सलफिया ही में पढ़ ही रहे थे तो इनका बड़ा चर्चा था कि इनके से हर जगह जामिया सलफिया में पूरे हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते थे, बंगाल के, आसाम के, बिहार के, यूपी के, कश्मीर के, हर जगह के। तो बंगाल में एक आदमी था, तो वहाँ पे जो वक्फ बोर्ड का मदरसा चलता है, तो मदरसा जो लोग प्राइवेट खोलते हैं तो इससे इल्हाक गवर्नमेंट से करते, क्या चाबी तो वक्फ बोर्ड से इल्हाक करते हैं। अगर इल्हाक कर दिए तो असातिज़ा की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो लोग क्या चाहते थे कि वक्फ बोर्ड से इल्हाक कर दें तो असातिज़ा की सैलरी मिलेगी दूसरी। तो इंडिया के लोग करते हैं, इधर भी करते हैं। तो वक्फ बोर्ड से इल्हाक करने के लिए उसको ये चाहिए था कि वहाँ उनके यहाँ वो जो लड़कों को फॉर्म भराएंगे या एग्ज़ाम देंगे वो अच्छा नंबर लाना चाहिए। अगर अच्छा नंबर आ गया तो वक्फ बोर्ड वाले उसको मंजूर कर लेंगे।
تو اس کے دماغ میں آیا کسی نے کہا کہ ارے عزیر سے رابطہ کرو عزیر، تو وہ بھیا سے رابطہ کیا، کہا آپ اس میں ایگزام دیجیے، تو ان کو کچھ اگر وہ زبردست لے کہ آپ اس میں ایگزام دیجیے، تو وہاں جا کے وہ ایگزام دیے، کچھ دیکھے پڑھے نہیں، اس کا دیکھے کیا ہے کتاب، ایسا سب دیکھے، اور اس کے بعد وہ جا کے ایگزام بیٹھے۔ اس سال پورے بنگال میں سب سے ٹاپ اللہ اکبر، اللہ سمجھے، جس کی وجہ سے ہنگامہ ہو گیا، ارے اس میں ایسا لڑکا پڑھتا ہے کہ وہ ایسا کیا، اس کی فوراً منظوری آ گئی، ہو گئی۔ الحمدللہ، کتنے تھے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بارک اللہ فیکم۔ مدینہ گیا نہیں تھا تو ترجمہ کرتا تھا، ہاں اس کے بعد مدینہ گیا تو چند کتابیں کا ترجمہ کیا، تو اس میں جیسے کہ ظاہری صاحب کی کتاب جو ایک تھے داؤد الظاہری، ہاں؟ داؤد الظاہری، نہیں وہ یہاں کے یورپ میں افریقہ میں ایک ملک ہے، وہاں کے وہ شیخ تھے جو حرم شریف میں درس دیتے تھے، ماشاء اللہ، ان کی ایک تفسیر بھی ہے، تفسیر ظاہری، ماشاء اللہ، تو انہوں نے ایک عربی میں لکھا تھا کیف نتطہر ونصلی، کیسے ہم پاکی حاصل کریں اور نماز پڑھیں، مختصر سا تو وہ ہم کیے تھے۔ اسی طرح سے کئی ایک کتابوں کا کیے تھے ترجمہ، تو وہ اس کے بعد میرے دماغ میں یہ آیا کہ ترجمہ کرنے سے کوئی اچھا نہیں ہے، اور لوگ ترجمہ بعض ایسے بھی کرتے تھے ہمارا نام، تو اس کی وجہ سے، لیکن وہ چیزیں چھپوا نہیں سکے کہیں سے، اور ہم کو اس کا شوق نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ ترجمے جو کیے تو بہت ساری کتابوں کا ترجمہ، جیسے لباب جو سیوطی کی کتاب ہے اسباب النزول، لباب فی اسباب النزول، تو وہ اس کا بھی ترجمہ کیے تھے، اور علامہ البانی کا بھی ہم ترجمہ کیے تھے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کا ترجمہ میرے ابا کے شاگرد تھے، ہیں ابھی وہ مکہ میں پہلے یہاں تھے ابو ظبی میں، تو انہوں نے ترجمہ کیا تھا صفت صلاۃ کا۔ اچھا، تو صفت صلاۃ کا میں ترجمہ کیا تھا، تو جب جب میں یہ پتہ چلا کہ ان کا، اور میں دیکھ لیا کہ انہوں نے کیا تھا عبد الباری نے، شیخ عبد الباری، ہاں عبد الباری فتح اللہ، جی، وہ بھی ایک مدرسہ چلاتے تھے۔ میرے والد کا منہج تھا، اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ دین سے جڑو، یہی اصل دین ہے، دین پڑھو اور پھیلاؤ اس کو، اور مدرسے سے جڑے رہو، ایسا قائم کرو۔ تو آج ہندوستان میں، نیپال میں میرے ابا کے شاگردوں کے بڑے بڑے ادارے ہیں، ماشاء اللہ، بڑے بڑے ادارے ہیں۔ اللہ اکبر، اس میں سے ایک ادارہ میں کہتا ہوں عبد المتین سلفی، میرے ابا کے شاگرد میں سے، اور مجھے وہ اپنے ادارے میں زبردستی بلائے۔ ان کا ادارے میں، ان کی زمین، دنیا میں آج میرے علم میں دنیا میں پرائیویٹ ادارہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو ان کے ادارے سے زیادہ زمین ہو، اللہ اکبر، سمجھا؟ کئی ہزار ایکڑ میں چائے کے باغات ہیں، اللہ اکبر، اور ان کا ادارہ ہے، تو لڑکوں کا ہے، لڑکیوں کا ہے، حفظ کا شعبہ الگ ہے، اور دونوں۔ جب وہ مجھے بلائے تھے وہاں، تو میں نہیں گیا تھا، تو بھیا سے کہلوا لیے تھے، وہ عذر گیا سے، شہزاد صاحب سے، تو میں نیپال میں تھا، تو اس کے بعد بھیا سے رابطہ ہوا، بھیا نے کہا کہ وہ وہاں چلے جاؤ، جب تک تو میں نے کہا میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں وہاں نہیں جاؤں گا ایسے، تو کہا نہیں، میں نے زبان دے دی چلے جاؤ، میں جہاں جاتا ہوں فیملی کے ساتھ جاؤں گا، میں جہاں جاتا ہوں فیملی کے ساتھ جاتا ہوں۔ کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے، تو وہ کہہ رہے تھے اب شیخ عبد الدین کہ جو سب سے بہتر، نہیں چھوڑیں، شکریہ جزاک اللہ خیر، لیکن اتنا وہ نہیں کرے، تو سب سے بہتر جو روم ہے وہ ان کے لیے خالی کیا ہے۔ بہرحال تو گئے وہاں ہم،
تو وہ بڑے ایک دم یہ سمجھے بڑے ہوشیار، بڑے قابل ماشاءاللہ، اور اہل حدیث کے بڑے متحمس، اللہ اکبر، اور بڑا کام کیا اس اعتبار سے اللہ، عبد المتین سلفی نے۔ ان کے ادارے کا نام جامعۃ الامام بخاری، کس شہر میں، کس صوبہ میں؟ یہ ہے کشن گنج میں، جامعۃ الامام بخاری کشن گنج میں ہے۔ اور جس وقت میں گیا تھا وہ بہار میں پڑتا ہے، یہ بہار میں ہے۔ تو جس وقت میں گیا تھا وہاں مجھے بلائے تھے، تو اس وقت میں ان کے وہ جو تنخواہ دیتے تھے وہ کتنا 463 آدمی کا، اللہ اکبر، 463، 63 اس میں ملازمین بارچی اور سب مکمل، 463۔ اور تو میں سن کے تعجب کیا کہ اتنے کیسے؟ تو ان کے آئی ٹی بھی انہوں نے قائم کیا تھا، آئی ٹی کا شعبہ بھی، اور لڑکیوں کا ادارہ تھا اس میں، اور لڑکوں کا ادارہ تھا، اور دوسرے بہار میں، بنگال میں اور آسام میں، 3 صوبوں میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے وہ تھے، برانچ ان کے تھے، بہار میں، بنگال میں، آسام میں۔ تو ٹوٹل کا پیسہ استادوں کا یہیں سے جاتا تھا، استاد کا، سمجھے؟ تو اس وقت میں 463، بڑی بات ہے، بڑی بات مر۔ تو وہ کیا ہمیں وہ پروگرام ہر کچھ دن میں، 15 دن میں ضرور پروگرام کرتے تھے۔ تو اس میں قدوائی صاحب تھے گورنر، وہ ان کو بلا دیتے تھے، تو بلاتے تھے، اور دوسرے سب بھی اس میں اکثر میں یہ کہتے تھے آج میں جو کچھ ہوں تو وہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کے کاوش کی وجہ سے ہوں، نہیں تو میں کچھ نہیں تھا۔ تو وہ اس لیے یہ کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے، کئی بار کہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور میں اپنے چمڑے کو سے ان کا جوتا بناتا تو بھی حق نہیں ادا کرتا، یہ کہتے تھے۔ تو یہ کیوں کہتے تھے سنیے، وہ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوئے، وہیں پر پڑھے، آخری سال تھا فضیلت کا۔ جامعہ سلفیہ میں جو استاذ ہوا کرتے تھے یو پی کے، وہ بنگالیوں اور بہاریوں سے حسد کرتے تھے، ایسے ہی سمجھے، یہ فطری حسد مان میں ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، یہ سندھی، یہ پنجابی، ہاں، تو حسد کرتے تھے۔ تو ایک استاذ تھے جو مدنی تھے، عبدالسلام، سمجھے، تو نوجوان تھے، وہ پڑھ کے آئے تھے مدینہ سے، بس تو عبدالسلام نام تھا۔ تو وہ کیا ہوا کہ کوئی حسد کرتے تھے، تو ایگزام میں بیٹھے ہوئے تھے، سالانہ ایگزام میں، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، کسی نے کچھ پین یا کچھ مانگا، انہوں نے نہ دیا نہ کچھ، تو وہ مانگنے والے کو کچھ نہیں کیا، ان کا لے کے، اور مانگنے والے کیونکہ وہ یو پی کا تھا، اور اس کو دیا بھی نہیں انہوں نے، ادھر دیکھا بھی نہیں، کچھ نہیں، تو ان کا پیپر لے لیا۔ وہ جب وہ کہا کہ ذرا پین دو، کہ ہم لکھ رہے کیوں دیں گے تم کو، اپنا کیوں نہیں لایا، تم جانا۔ تو وہ جو ہے ان کا پیپر لے لیے، اور اس کے بعد جو ہے اب نہیں دیتے تو وہ فیل ہے، فیل دیتے تو ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی اور نکال دیا جائے گی، اور نکال دیا وہاں سے، اٹھ باہر نکال دیا۔ اب دوسرے کو نہیں نکال، جس جو اصل مجرم تھا اس کو نہیں نکالا ہے۔ دیکھیں کتنے بڑے حسد کی بات ہے، ان کو نکال، اب وہ باہر نکل گئے، استاد اب سب خاموش۔ میرے والد صاحب نہیں تھے، جب آئے وہاں تو وہ رو رہے تھے، تو میرے والد صاحب نے پوچھا کیوں روتے ہو، کیوں یہاں، تو کہا ایسی بات ہے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا تم مجھے نکال دیا، کہا کہ آؤ، ہاتھ میں لا کے بٹھا دی، اس کے بعد تو لکھو، اور پیپر لا کے دے دیے۔ تو ابا شیخ الحدیث تھے، روک دب، تو ابا کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، اور ابا غلط بات پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ لکھے، اور اچھے قابل تھے، نمبر آیا، اور پھر اس کے بعد داخلہ ہو گیا مدینہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اللہ کی
के सामने बयान करते थे कि अगर मैं अपने चमड़े का जूता बना के पहना तो भी हक नहीं अदा करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह और अकबर। वो मदीना गए, वहाँ से मबऊस हुए। उसके बाद उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम, बहुत ज़्यादा। अल्लाह गरीब का रहमत करे, हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। अच्छा, अब्दुल मतीन साहब बहुत हो गए। अल्लाह और अकबर। उनका एक लड़का है, वो भी मदनी है, अभी वही चला रहा है। उनका नाम क्या? उनका नाम मोतीउर रहमान। मोतीउर रहमान। बाप की तरह है माशाअल्लाह। माशाल्लाह। बाप की तरह इसलिए मैं कहा कि देखिए ऐसा वाक़या हुआ कुछ दिन पहले, चंद साल पहले, 3 साल पहले। क्या वाक़या हुआ कि मदीना में जो लड़के पढ़ते हैं तो वो लोग घर से आए तो इसके कोरोना क्या चीज़ की वजह से, कोरोना था या नहीं था, बहरहाल क्या चीज़ की वजह से कुछ ताख़ीर हो गई और वो फ़्लाइट छूट गई, चली गई। जब वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट पे तो फ़्लाइट उनकी चली गई। तो अब वो लोग बहुत परेशान, और वीज़ा अगले दिन, एक दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो वो परेशान, किसको किसको फ़ोन किया और सब परेशान। 1-2 लड़के नहीं, कई लड़के थे। तो उसके बाद परेशान हुए, तो यहाँ वहाँ फ़ोन किया, यहाँ वहाँ कोई मदद करके, सब ये कहते तो 1 दिन 2 दिन पहले क्यों नहीं निकले, सब कोस ही रहे थे और हल नहीं बता रहे थे। उसके बाद जो है किसी ने कहा कि अब्दुल रहीम साहब के लड़के, उनको करो फ़ोन, उनसे रब्ता करो। तो उनका नंबर हासिल हो गया। उसके बाद उनको मिलाया तो कहा अच्छा ऐसी बात हो गई है। उसके बाद फिर उनकी ऑफिस है एक वहाँ, उन तो कहा कि हम भेजते हैं। उसके बाद भेजा आदमी को और कहा कितने हैं लिस्ट बनाओ। उसके बाद सबके टिकट बना के दिए। माशाअल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात सबका है। टिकट बना के दिया। और उसके बाद उसी वक्त के फ़्लाइट से, और उनको कहा सब लोग आप लोग एयरपोर्ट ही पे रहे। अब टिकट बना के दिए और उसके बाद वो सारे लोग चले गए और वक्त पे पहुंच गए और उनका वीज़ा एक्सपायर नहीं हुआ। माशाअल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी बात। तो उसके बाद ये कहा था देखो मेरा अपना पैसा नहीं है, ये जामिया का पैसा है, तो आप लोग इसको दे दो। सब ने दे दिया 12। तो उनका लड़का भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये अब्दुल जब्बार जो फतहुल्लाह अब्दुल जब्बार करके ये परिवाई, हाँ, अब्दुल जब्बार अब्दुल जब्बार अब्दुर्रहमान परिवाई। तो वो परिवाई भी अब्बा के शागिर्द हैं। माशाअल्लाह। तो उन्होंने एक इदारा खोला है जिसका नाम है जामिया अबी हुरैरा, गोपालगंज में। ये इलाहाबाद का अब नाम बदल दिया, तो इलाहाबाद में अब्बा के एक शागिर्द हैं अब्दुल बारी फतहुल्लाह, उन्होंने भी एक इदारा खोला है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा इदारा, बेहतरीन। इन्होंने सबसे पहले किया, किसी भी इदारे से पहले इन्होंने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया कि जो भी फजीलत में इनके यहाँ पढ़ेंगे तो गैर शादीशुदा होगा तो सब कुछ फ्री, और ऊपर से इनको 1000 मिलेगा पैसा, माशाअल्लाह, जेब खर्च। बड़ी बात है, और अगर शादीशुदा होगा तो इनको 2000 मिलेगा। माशाअल्लाह, ये पहले था कई साल पहले, बाद में उसको शादीशुदा वाले को 3000 कर दिए माशाअल्लाह, और गैर शादीशुदा को 2000 कर दिए। बड़ी बात है, समझ, यानी सब खाना पीना रहना सहना सब फ्री, ऊपर से 2000 पैसा। बड़ी बात है, और शादीशुदा है तो 3000। माशाअल्लाह, तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया में शुरू किया। तो ये मेरे अब्बा के शागिर्द, मेरे अब्बा का यही मनहज था कि मदारिस खोलो, दीन में जुड़े रहो, दीन में रहोगे तो खुद भी उससे दूर नहीं होगे, हर चीज़ की पाबंदी होगी, बुराई से बचोगे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनोगे, तो और दीन को फैलाओ, यही हमारा वो है। तो और फिर आगे अल्लाह जिससे जो काम लेना होगा खुद ब खुद राह निकल जाएगा। तो इस वजह से तो एक अब्दुल बार, एक अब्बाही की शागिर्द में से एक और हैं, वो यहाँ बिहार से अलग हुआ स्टेट झारखंड, तो उसमें अकील अख्तर, माशाअल्लाह, उसने बाद में
इदारा कायम किया और वो इदारा बहुत बड़ा है, माशाल्लाह। बहुत बड़ा इदारा है वो भी, ज़मीन वगैरह और ये सब बहुत बड़ा, और पढ़ाई भी अच्छी, और बहुत सारे मदनियों को उन्होंने जमा कर लिया। शेख मोहतरम, चाय में कोई अपना मीठा कम हो, ज़्यादा हो, चीनी? मैं चाय पीता नहीं, पहले पीता था एक कप बड़ा, अच्छा, फिर छोड़ दी? छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ा? उसमें पता चला कि दो जहर हैं, अल्लाह अकबर। एक है निकोटीन, एक कैफीटीन। निकोटीन कैफीटीन जो दो जहर है तो वो खून पे असर करता है, अल्लाह अकबर। जिसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम होता है और वो खून को मोटा कर देता है, ब्लॉक कर देता है, फिर जोड़ों में दर्द होता है। अल्लाह अकबर। तो ये सब जो आर्जा लायक करता है, इसकी वजह से शेख मोहतरम, दलिया बन के आ गया है। ये दलिया अब्दुल जब्बार जो फतहुल्लाह अब्दुल जब्बार करके ये परिवाई, हाँ, अब्दुल जब्बार अब्दुर्रहमान परिवाई। अब्दुल जब्बार अब्दुर्रहमान परिवाई, तो वो परिवाई भी अब्बा के शागिर्द हैं। माशाल्लाह। तो उन्होंने एक इदारा खोला है जिसका नाम है जामिया अबी हुरैरा, गोपालगंज में, ये इलाहाबाद का अब नाम बदल दिया, तो वो इलाहाबाद में। अब्बा के एक शागिर्द हैं अब्दुल बारी फतहुल्लाह, उन्होंने भी एक इदारा खोला है, माशाल्लाह। बहुत अच्छा इदारा, बेहतरीन। और इन्होंने सबसे पहले किया, किसी भी इदारे से पहले इन्होंने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया कि जो भी फजीलत में इनके यहाँ पढ़ेंगे तो गैर शादीशुदा होगा तो सब कुछ फ्री, और ऊपर से इनको 1000 मिलेगा पैसा, माशाल्लाह, जेब खर्च। बड़ी बात। और अगर शादीशुदा होगा तो इनको 2000 मिलेगा। माशाल्लाह, ये पहले था कई साल पहले, बाद में उसको शादीशुदा वाले को 3000 कर दिए माशाल्लाह, और गैर शादीशुदा को 2000 कर दिए। बड़ी बात, समझ, यानी सब खाना पीना रहना सहना सब फ्री, ऊपर से 2000 पैसा, बड़ी बात है। और शादीशुदा है तो 3000। माशाल्लाह, तो उन्होंने सबसे पहले इंडिया में शुरू किया। तो ये मेरे अब्बा के शागिर्द, मेरे अब्बा का यही मनहज था कि मदारिस खोलो, दीन में जुड़े रहो, दीन में रहोगे तो खुद भी उससे दूर नहीं होगे, हर चीज़ की पाबंदी होगी, बुराई से बचोगे, अल्लाह के मुकर्रब बंदे बनोगे, तो और दीन को फैलाओ, यही हमारा हुआ है। तो और फिर आगे अल्लाह जिससे जो काम लेना होगा खुद ब खुद राह निकल जाएगा। तो इस वजह से तो एक अब्दुल बार, एक अब्बाही की शागिर्द में से एक और हैं, वो यहाँ बिहार से अलग हुआ स्टेट झारखंड, तो उसमें अकील अख्तर, माशाल्लाह, उसने बाद में इदारा कायम किया और वो इदारा बहुत बड़ा है, माशाल्लाह, बहुत बड़ा इदारा है वो भी, ज़मीन वगैरह और ये सब बहुत बड़ा, और पढ़ाई भी अच्छी, और बहुत सारे मदनियों को उन्होंने जमा कर लिया। शेख मोहतरम, चाय में कोई अपना मीठा कम हो, ज़्यादा हो, चीनी? मैं चाय पीता नहीं, पहले पीता था एक कप बड़ा, अच्छा, फिर छोड़ दी? छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ा? उसमें पता चला कि दो जहर हैं, अल्लाह अकबर। एक है निकोटीन, एक कैफीटीन। निकोटीन कैफीटीन जो दो जहर है तो वो खून पे असर करता है, अल्लाह अकबर। जिसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम होता है और वो खून को मोटा कर देता है, ब्लॉक कर देता है, फिर जोड़ों में दर्द होता है। अल्लाह अकबर। तो ये सब जो आर्जा लायक करता है, इसकी वजह से शेख मोहतरम, दलिया बन के आ गया है। चलिए दलिया